تھے کیسے لوگ تھے. اب تو نہ ویسے لوگ تصور بھی نہیں کر نہ سکتے خریدنے والے کہ ویسے ایسا ہے. ہیں، نہ بیچنے والے ویسے ہیں، نہ یعنی کہ نہ زکوٰۃ دینے والے ویسے ہیں. بس افراتفری کا عالم ہے اور صرف اپنا اپنا ہے سب. یہ دیکھیے کیسے کیسے کس طریقے سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے. اور اگر کوئی مدد کرنا چاہے، نیت کر لے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو راضی کرنا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی راضی ہو جائے گا. بالکل اب یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ آپ کے ضلع انتظامیہ میں کہتا ہوں 45 روپے فی کلو دال کی بجائے 100 روپے کی بھی کمی کر لے گی نا، تو گرام فروشی جاری رہے گی جب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل وہی تو بات آ جاتی ہے نا کہ حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے تو ریلیف پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن صحیح طور پر ہو نا تو یہ گرا فروشی بھی ختم ہو جائے. اگلی سٹوری کے اوپر چلتے ہیں عمران صاحب. ہم نے سنا ہے کہ جناب گندم کی فصل کے لیے بھی بڑا ریلیف مل رہا ہے. مطلب آج کل حکومت جو ہے وہ ریلیف پہنچا رہی ہے لوگوں کو، عوام کو بھی اور کسانوں کو. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جو ہے اپریل میں جا کے کسانوں کے مطابق ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا. گندم نہیں خریدی گئی، گندم ہے تھی مگر وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ نا بہت بڑا دھوکا ہوا ہے کہ ہم سے گندم خریدی نہیں گئی. اور انہوں نے کہا جی کوڑیوں کے دام پھر بکی تھی. کوڑیوں نہیں، پیسے تو ان کو ٹھیک ملے لیکن اتنے نہیں مل رہے تھے جتنے جو انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا. ہر سال کی طرح کہا ہوا تھا کہ جی میں اس سال اپنی بیٹے کی شادی کروں گا، بیٹیوں کی شادی پر دہیج بڑھا دوں گا، وہ نہیں ہو سکا کیونکہ کسان کو یہی پورے سال میں ہوتا ہے. تو جو پچھلے سال تھا ان کو اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچنی پڑی 2800 3000 3132، یعنی کہ پچھلے سال فروری میں یہ قیمتیں چل رہی تھیں. اب چونکہ اپریل آ گیا ہے تو اپریل سر پہ آ گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ پروکیورمنٹ شروع ہو جاتی ہے، گندم کی نئی فصل آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے ایک تو گورنمنٹ نے ایک کام کیا کہ پاسکو کا ادارہ بند کر ہاں جی وہ تو ختم ہو گیا نا. وہ نجی کمپنی کو ہائر کر رہے ہیں. ان کے خلاف بہت شکایات تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جو چاروں صوبوں کو یہ گندم فراہم کرتا تھا لوگوں تک ٹھیک نہیں پہنچی. امیر سٹیک ہولڈرز کو زیادہ گندم دی گئی ہے اور جو درمیانی طبقے کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کم دی گئی ہے. یہی معاملہ محکمہ خوراک میں بھی ہے. اچھا. کہ جو ہیوی ہیں ان کو زیادہ مل جاتی ہے اور جو ہیوی نہیں ہے ان کو کم مل جاتی ہے. تو کوٹا، جس کو کوٹا سسٹم کہتے ہیں، یہی طریقہ کار اب یہ کسانوں میں بھی ہے. جو بڑے کسان ہیں ان کے پاس بڑی فصل ہوتی ہے، ان کے بڑے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے بڑے زمینداروں پہ حکومت کی نوازشات ہیں. مگر دیکھیں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ گندم کے پیچھے اتنے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسان ہیں، یہ یہاں پہ چھوٹی سی فصل ہے اس نے بیچ دینی ہے. نہیں، جب اس کے اندر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کون کون لوگ اس میں ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیروں پر بیٹھ کے نا سیٹ ہوتی تھیں. اب وہ ڈیروں کو مائنس کر دیا، یعنی کہ جس کو ہم مافیائزم کہتے ہیں وہ مائنس ہو گیا. ایجنٹ مافیا جو ہے وہ مائنس ہو گیا. اب تو یہ ڈائریکٹ ہو گیا نا کام. دیکھیں جب آپ نے گندم اگائی تو آپ کو مارکیٹ میں لانی پڑے گی. مارکیٹ میں جب آپ لے کر آئیں گے تو روٹی 12 روپے بھی ہو سکتی ہے. پھر کہاں پہ آپ کی روٹی 20 روپے بک رہی تھی، کہاں پہ 14 روپے. ابھی بھی گرام فروشی جاری ہے، 16 روپے بکری ہوگی کہیں متعدد تندوروں پر. مگر مقصد یہ ہے کہ روٹی کی جو سرکاری قیمت ہے وہ تو آگے ایک سٹینڈ کر گئی نا، ایک جگہ پہ آ کر رک گئی کہ یہ 14 روپے کی بیچنی ہے. مقصد یہ کہنے کے ہے کہ جب اس سال کسانوں کی باری آئی تو انہوں نے پھر ان کو ٹریکٹرز، کسان کارڈ بھی دیا، ٹریکٹرز بھی دیے، یہ ساری جو یہ تمام مشینیں ہیں یہ ان کو جو زیادہ گندم اگائے گا ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا. اب تمام تر یہ مشینری آلات جو ہیں اگر آپ کو فری اور آسان کے ایک ساتھ میں مل رہے ہیں تو کسان کا اس میں بڑا ہوتا ہے کہ شاید اس سال یہ گورنمنٹ ہے، اگلے سال نئی گورنمنٹ آئے، پھر